متا کے حوالے سے آپ آج پروگرام سریام کا دوسرا حصہ ملاحظہ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا حصہ گزشتہ ہفتے اسی وقت پر نشر ہوا تھا، جس کے بعد کچھ دوستوں کی جانب سے اس پروگرام پر کچھ تنقید بھی کی گئی۔ سریام کی ٹیم ان سب کی تنقید اور نقطہ نظر کا احترام کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ پروگرام کے اس دوسرے حصے کا آغاز کچھ وضاحتوں سے کیا جائے۔ پہلی وضاحت پروگرام کے میزبان یعنی میرے حوالے سے۔ میرے والد اور والدہ میں سے ایک سنی اور ایک شیعہ تھے، لیکن دونوں نے ساری زندگی ایک دوسرے کے مسلک کا احترام کیا، کبھی بھی اپنا مسلک دوسرے پر مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی اور ہمیں بھی یہی سکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم شیعہ دوستوں کے ساتھ ان کے وقت کے مطابق اور سنی دوستوں کے ساتھ ان کے وقت کے مطابق افطار کر لیتے ہیں، اور ایسا کرتے ہوئے نہ کسی کو اور نہ ہی خود کو کافر سمجھتے ہیں۔ نکاح متا پر پروگرام کے بعد کچھ لوگوں نے یہ سوال بھی کیا کہ آخر اس موضوع پر پروگرام کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جو مسئلہ 1400 سال سے حل نہیں ہو سکا، آپ اس پر بحث کر کے حاصل کیا کرنا چاہتے تھے؟ تو سریام کی ٹیم نے اس موضوع کو ایک ایسے سماجی مسئلے کے طور پر ڈسکس کیا تھا جس کی نشاندہی برطانوی نشریاتی ادارے نے کی کہ برطانیہ میں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے کلچر کے متبادل کے طور پر نکاح متا کی جانب راغب ہو رہے ہیں۔ سو وہ نوجوان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین و ناظرین، آپ لوگوں نے موصوف اقرار الحسن صاحب کی ویڈیو سماعت فرما لی۔ اس طرح کے کارنامے ان کے اور بھی بہت سارے ویڈیوز کے اندر موجود ہیں کہ ویڈیوز کو دیکھ کر اور اس کی آواز کو سن کر آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کی ترجمانی ہے یا کسی خاص مسلک کی ترجمانی ہے۔ باقاعدہ طور پر متے کو اس بندے نے پروموٹ کیا، سپورٹ کیا، اور اس پر باقاعدہ طور پر اس بندے نے پروگرام کیے۔ تو اب ان باتوں کو مد نظر رکھ کر ہم کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ انسان، یہ شخص اس طرح دیدہ دلیری کے ساتھ یہ اہل سنت والجماعت کے اندرون معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے اور یہ ہر جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ میں پہلے یہ ایک بات آپ لوگوں کے سامنے گوش گزار کر دوں کہ میں حق خطیب صاحب کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کر رہا، میں اس بندے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں، میں اس بندے کو فراڈیا سمجھتا ہوں، اہل سنت والجماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن میرا جو اعتراض ہے وہ اقرار الحسن پر ہے کہ اقرار الحسن، میرا سوال یہ ہے اقرار الحسن صاحب پر کہ کیا یہ جج ہے؟ کیا یہ وزیر اعظم ہے؟ کیا یہ پولیس کی جو ہے یہ ڈی پی او ہے، یہ ڈی ایس پی ہے، یہ ایس ایچ او ہے؟ اس کا حکومت کا کون سا عہدہ اس کے پاس ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جناب والا ہر ایک جگہ پر کیمرہ لے کر پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کر یہ خود جج بن جاتا ہے، خود ڈی پی او کے کارنامے سر انجام دیتا ہے، خود ڈی سی کے کارنامے سر انجام دیتا ہے؟ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہی بندہ ہمارا وزیر اعظم ہے اور یہی ہمارا صدر ہے اور یہی ہمارا چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور یہی ہمارا آرمی چیف ہے۔ ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ جب اس کا جی چاہتا ہے کیمرہ اٹھاتا ہے اور جناب والا کسی کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ خیر، میرا اس بات پر پکڑنے پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرا اس پر یہ اعتراض تو بنتا ہے کہ کل کو یہ علماء حقہ اہل سنت والجماعت کے سر پڑے گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ کسی ایک کو پکڑے گا، کبھی دوسرے کو پکڑے گا، کبھی تیسرے کو پکڑے گا۔ دیکھیں، ایک حکومت ہے، ایک ریاست ہے، ریاست کے سارے کام ہیں۔ جب کوئی ملک ممتاز حسین قادری کا معاملہ ہوا تو سب کو ریاست یاد آ گئی تھی نا، قانون یاد آ گیا تھا نا، تو اب قانون یاد نہیں ہے، تو یہ ریاست کے کام ہوتے ہیں۔ ریاست کسی کو پکڑے، ہاں اگر اس نے شف والی سرکار کو پکڑنا ہے یا پھر کسی جھوٹے ننگے پیر کو پکڑنا ہے تو پھر سب سے پہلے آپ کو، چونکہ یہ سارے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو آپ کم از کم اہل سنت والجماعت سے تعلق تو رکھیں۔ آپ کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ تو اہل تشیع حضرات کو پروموٹ کرنے والے، ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں۔ تو آپ کی یہ جو باتیں ہیں یہ بالکل ہمارے اہل سنت والجماعت کے حق میں نہیں ہے۔ آپ بظاہر تو لوگوں کے سامنے ایک اچھا کام نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ جو آپ خانقاہوں کو
ہمارے درباروں کو جو آپ جو امیج دے رہے ہیں پوری دنیا میں، جو چینل پر آپ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارے پاکستان میں تصوف کے نام پر کیا ہوتا ہے، آپ کا کام یہ بنتا تھا، اب میں اپنے اصل مطلب والی اور مدعے والی بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، آپ کا کام یہ بنتا تھا کہ آپ اس کے خلاف مقدمہ دائر کرتے اور پھر آپ پولیس کو لے کر جاتے اور پھر اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی، پھر آپ اس کو پکڑواتے اور پھر اندر اندر سے یوں کام ہو جاتا اور یہ بند ہو جاتا۔ لیکن آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ نے آن دی ریکارڈ کیمرے کے سامنے آ کر اس کو ننگا کیا؟ اب پوری دنیا میں لوگوں کے سامنے کیا امیج گیا، ہماری جو جتنی بھی خانقاہیں ہیں ان کا کیا امیج گیا؟ تو اسی طرح کر کے اسلام کو بدنام، تصوف کو آپ تو بدنام کر رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اندر اندر سے اس کو پکڑوا کے سیدھا جیل میں بھجوا دیتے۔ یہ کیا ڈرامہ لگ گیا پورے ملک میں، جناب والا پوری دنیا میں ایک شور برپا کر دیا گیا کہ او جناب والا بڑا کام کیا، کوئی تیر نہیں مارا آپ نے کوئی کچھ کام نہیں کیا، آپ نے صرف اسلام پر، اس تصوف پر، خانقاہوں پر انگلیاں اٹھانے کے لیے آپ نے ایک لوگوں کو راستہ دیا ہے۔ جو تصوف کے دشمن لوگ ہیں وہ تالیاں بجا رہے ہیں، آپ نے تالیاں بجوانے کا سب کو موقع دیا ہے، آپ نے کوئی یہ اچھا کام نہیں کیا۔ میں جناب والا جس طرح وہ فراڈیا ہے اسی طرح آپ بھی فراڈیے ہیں۔ آپ نے تو جو ساری باتیں کی ہیں وہ تو ہمارے سینکڑوں اولیاء اللہ کے ہی مخالف ہیں، جو آپ تو اولیاء اللہ کے ہی مخالف، آپ نے تو یہ سارا کام، آپ نے خود ساری ہسٹری بیان کیا کہ میں اہل تشیع سے بھی اور میں جناب اہل سنت سے بھی اور میں جناب متا بھی، آپ یہ ساری باتیں تو ہمارے اولیاء اللہ اس کے مخالف تھے۔ ہمارے بڑے بڑے سارے جتنے بھی اکابرین تھے وہ سارے تو اس موقف کے ہی مخالف تھے۔ آپ جس موقف کو لے کر آپ چلے ہیں تو آپ کا یہ کالا کپڑے پہننا، یہ ساری باتیں، یہ ساری اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کون سا کام کر رہے ہیں، کس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ خنقاہیں آپ کو کیوں نظر آتی ہیں؟ پھر ہمیں پتا ہے کہ بعد میں آپ نے مولویوں کی طرف بھی گھومنا ہے، یہ تو ابتدا ہے، آپ نے یہ سارے معاملات شروع کیے ہیں، لیکن اللہ خیر کرے گا، آپ اس کو تو پکڑیں۔ خیر، یہ جو تصوف کے نام پہ آپ نے پورے جو ماحول کریٹ کیا، پھر تو میں پھر کہنے لگا ہوں کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اندر اندر سے ان کو پکڑواتے۔ آن دی ریکارڈ کیمرے پہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہیرو بننے کی کیا ضرورت ہے؟ شہرت آپ چاہتے ہیں تو اس سے یہ صاف ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو شہرت چاہیے، یہ کام نہیں چاہیے۔ آپ ان کو کام کو اندر اندر سے بند کریں، مقدمے درج کروائیں، ان کو جیلوں میں ان کو اندر ڈلوائیں، یہ آپ کا کام بنتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب والا آپ ویڈیو میں آئیں اور پھر ہیرو بن جائیں۔ آپ یہ سارے مل کے یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اچھا کام نہیں ہے، پاکستان کے خلاف ہے، یہ پاکستان کا خلاف ہے، قانون کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ آپ لوگوں کا اسلامی نقطہ نظر کے لحاظ سے بھی یہ بالکل معاملہ درست نہیں ہے۔ اور میں ان علماء سے عرض کروں گا جو علماء اس کی تائید کر رہے ہیں، بالکل تائید نہ کریں، بلکہ یہ دونوں فراڈی ہیں، جیسے یہ فراڈیا ہے ویسے وہ فراڈیا ہے۔ ہم دونوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے، ملک پاکستان کی خیر فرمائے، ملک پاکستان کے ہر جو رہنے والے جو